نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ عزیز ساتھیو، آج پھر ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے میراکلز اس پر گفتگو کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ جو نشانیاں ہیں یہ ہمیں کیا سبق دیتی ہیں اور ان میں ہمارے لیے کیا فوائد رکھے ہیں۔ تو دوستو، آپ دیکھیں، ہمارے اوپر ہوا ہے اور اس کے اوپر پھر ہوا کے اوپر کھلا ہے، ویکیوم ہے، اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ہوا کے اوپر جو ایک تہ ہے مسلسل اوپر تک، جس کو ہم کھلا کہتے ہیں، یہ اگر کھلا نہ ہوتی اور اس میں ہوا ہوتی تو اوپر جو سورج، چاند، ستارے یہ جو چل رہے ہیں، ان کی جو رفتار ہے، تیز رفتار، تو ان کی وجہ سے ایئر ہوتی تو ان کی آوازیں ہمارے کانوں تک، یہاں زمین تک پہنچتی، کیونکہ ساؤنڈ ویوز جو ہیں، آواز کی لہریں جو ہے وہ ایئر سے، وہ جو میڈیم ہے ان کے لیے ایئر، تو اس سے گزر جاتی ہیں۔ لیکن ایئر نہ ہو اور ویکیوم ہو، کھلا ہو، تو ساؤنڈ ویوز اس میں سے نہیں گزرتی۔ اس لیے زمین پر ہم جو ہے نا رہ رہے ہیں سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ۔ اگر یہ ہوا اوپر تک ہوتی تو کیا ہوتا اس کا نتیجہ؟ اتنی آوازیں ہوتی کہ ہمارے کانوں کے پردے پھٹ جاتے اور ہماری نیندیں بھی حرام ہو جاتی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ میراکل ہے کہ اللہ پاک نے ہوا کے اوپر پھر کھلا رکھی، جس میں کوئی ہوا وغیرہ نہیں ہے، اور جو اوپر آوازیں ہیں یہ تیز رفتاری کی، یہ جو مختلف ستارے اور سیارے جو گردش کر رہے ہیں اپنے اپنے مداروں کے اندر، ان کی آوازوں کو اللہ تعالیٰ ہم تک پہنچنے نہیں دیتا۔ اگر پہنچ جاتے تو پھر آپ خود اندازہ لگائیں، اتنا شور شرابے میں انسان کا دماغ پھٹ جاتا، انسان پاگل بن جاتا، نیندیں حرام ہو جاتی۔ یہ بہت بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ لوگوں سوچو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے اوپر اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہو جاؤ کہ ان کا کوئی پیدا کرنے والا خالق اور مالک بھی ہے، اور کوئی منصوبہ ساز ہے، اور اس سے زیادہ بڑھ کر کائنات میں کوئی بھی منصوبہ ساز نہیں ہے، کوئی بھی پلانر اتنا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقابلہ کر سکے۔ اس کے باوجود ہم دنیا کے اندر ان کے گیت گاتے ہیں جو پلاننگ کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گیت گانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ دنیا کے لوگوں کی تعریفیں کرتے تھکتے نہیں ہیں۔ آپ کسی کے پاس جائیں، اس کے بیٹے کی تعریف کریں، آدھا گھنٹہ پھر وہ اپنے بیٹے کی تعریف آپ کو سنائے گا۔ اور کسی کے پاس جائیں آپ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کریں تو اس کے پاس الفاظ نہیں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی میں تعریف کروں، بلکہ وہ آپ کو ملا سمجھے گا، برا سمجھے گا۔ اللہ کی تعریف کریں آپ تو شاید آپ کو شادی کے لیے بچی بھی نہیں دے، یہ سمجھ کر کہ یہ ملا ہے۔ اور دنیا کے لوگوں کی تعریفیں کریں اور ان کے لوگوں کو کمالات بتا دیں تو ان کو آپ کو کہا جائے گا کہ آپ بہت ذہین ہیں۔ تو یہ تو ہمارا اشر ہے۔ اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے فرمان بردار ہیں، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فرمان بردار ہیں یا لوگوں کے فرمان بردار ہیں۔ اس طرح سے بھائیو، جانوروں کے بدنوں کو آپ دیکھیں کہ مختلف قسم کے جانوروں کے اوپر آپ بالوں کا لباس اللہ تعالیٰ نے پہنایا ہوا ہے۔ کیوں یہ بالوں کا لباس ان کو پہنایا ہوا ہے؟ وہ سرد علاقے میں جو جانور ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے بال دیے ہوئے ہیں، اور گرم علاقے میں جو جانور رہتے ہیں ان کے اوپر بال نہیں ہوتے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی مہربانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سردی سے بچنے کے لیے اور سردی کی آفت سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو وہ جنگلات وغیرہ میں ان کو پھر وہ جو ہے نا وہ بال دیے ہوئے ہیں۔ اور پھر آپ دیکھیں ان کو، ہم تو انسان تو جوتا پہنتا ہے نا، لیکن اللہ پاک نے جانوروں کو کیا دیے ہیں؟ کھریاں دیے ہیں، سم دیے ہیں، اور خف، اونٹ وغیرہ اور ہاتھی کو جو ہے نا وہ خف دیے ہیں، تاکہ وہ
گھسنے سے بچ جائیں، گرنے سے بچ جائیں، پھسلنے سے بچ جائیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیے ہیں۔ انسان تو جوتا اور عمدہ لباس خود اپنے ہاتھوں سے تیار کر لیتا ہے، لیکن حیوانات نہیں کر سکتے یہ اپنی چیزیں تیار۔ صاف ظاہر ہے ان کا نعم البدل کے طور پر یہ سم، کھریاں اور خف وغیرہ کس نے دیے؟ صاف ظاہر ہے یہ اللہ پاک نے ان کو دیے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو یہی فرماتا ہے نا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں کوئی جانور یا زیر ہو ایسا نہیں ہے مگر اس کا رزق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ کائنات آدم علیہ السلام سے لے کر اربا خربا لوگ گزرے ہیں، اربا خربا جانور گزرے ہیں، کیڑیاں مکوڑے، پرندے چرندے، پرندے جانور، سانپ بچھو، دنیا جہان کی چیزیں ہیں، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دے رہا ہے، اور کسی کو یہ شکایت کا موقع ہی نہیں دیتا کہ ہمارا رزق ختم ہو گیا۔ بہرحال بہت زیادہ رزق اللہ پاک نے۔ بھائیوں میرے، آپ سوچیں، لومڑی جو ہے نا وہ عام جانوروں کی طرح شکار نہیں کرتی، خوراک حاصل کرنے کے لیے پڑی رہتی ہے، اور یہ اپنا تصور دیتی ہے کہ میں مر گئی ہوں، یعنی کہ لومڑی یہ محسوس کراتی ہے کہ مر گئی ہے، زندہ نہیں ہے۔ اس طرح سے وہ جو ہے نا اپنے آپ کو مردہ بنا لیتی ہے اور اپنا پیٹ کو پھولا دیتی ہے۔ دیکھیں لومڑی کی چالاکی، اللہ پاک نے کس طرح سے اس کو چالاک بنایا ہوا ہے کہ پیٹ کو پھولا دیتی ہے اور اپنے آپ کو مردہ تصور کراتی ہے، اس طرح کے پرندے آ جائیں اور اس کو مردہ سمجھیں اور قریب آ جائیں، جو ہی پرندے اس کو نوچنے کے لیے، اس کا گوشت کھانے کے لیے آتے ہیں اس کے پاس، تو لومڑی ان پر حملہ کر لیتی ہے اور ان کو پھر پرندوں کو پکڑ لیتی ہے، کھا لیتی ہے۔ بتاؤ مجھے میرے بھائیوں، اس لومڑی کو یہ ترکیب کس نے سکھائی؟ یہ ٹرکس جو ہے نا، اس کو کس نے سکھائی ہیں کہ وہ اور جانوروں کی طرح تو شکار نہیں کر سکتی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ چالاکی دے دی، اس طرح سے وہ کر لیتی ہے۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے آپ اور سوچیں، اس طرح سے ڈولفن مچھلی جو ہے سمندر کے اندر جب شکار کرتی ہے تو وہ پہلے کسی مچھلی کو پکڑ لیتی ہے اور اس کو مار دیتی ہے، اس کو مار کر مردہ مچھلی کو، صاف ظاہر جو مردہ مچھلی ہوتی ہے نا وہ سمندر کے اوپر پھر تیرتی ہے، مردہ مچھلی سمندر کے اوپر تیرتی ہے۔ اچھا، ڈولفن پھر اس مردہ مچھلی کے نیچے پانی میں چھپ جاتی ہے اور پانی کو اچھالتی رہتی ہے تاکہ پرندوں اس کو دیکھ نہ سکیں، پانی جو ہے اچھالتی رہتی ہے تاکہ وہ میلا ہو اور اس کو وہ پرندے وغیرہ محسوس نہ کر سکیں کہ ڈولفن اس مردہ مچھلی کے نیچے چھپی ہوئی ہے۔ جب پرندے اس مردہ مچھلی کو پھر کھانے آتے ہیں تو ڈولفن ان پر حملہ کر دیتی ہے اور شکار کر کے اپنی بھوک کو مٹا دیتی ہے۔ بتاؤ یہ ڈولفن کو کس نے یہ سکھایا ہے؟ اس طرح سے بچہ ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے جب نکلتا ہے تو پہلے تو اس کی خوراک تو خون تھی نا، اب اس کو ماں کے پستانوں کی طرف وہ چوسنے کی ٹرکس جو ہے کہ ماں کو پستانوں کو چوسے، دودھ ماں کا پیے، یہ چوسنا اس وقت ماں نے نہیں سکھایا، کوئی اور بھی نہیں سکھاتا، اور بچوں کو عقل والا بھی نہیں ہے، اس کو ہوش بھی نہیں ہوتا، تو یہ کون ہے اس کو جو ہے نا ترکیب اس کو سکھانے والا بچے کو پیدائش کے وقت کہ ماں کے پستانوں کو تو چمٹ جا اور وہاں سے تو دودھ حاصل کر اور اس کو چوسنا شروع کر دے۔ صاف ظاہر ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے انسان کو ہدایت دی نجدین تک پہنچنے کی، یعنی کہ ماں کے دو پستانے جو ہوتے ہیں ان کے پاس جانے کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ہدایت دیتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، اس طرح سے آپ چونٹیاں کا مکان آپ دیکھیں، چونٹیاں جو ہے نا اپنا مکان اور گھر کسی اونچی جگہ پر بناتی ہیں تاکہ پانی وغیرہ جب کھیت میں زمین میں آئے تو ان تک نہ پہنچ سکے، اگر پانی پہنچ جائے گا تو وہ ڈوب کے مر جائیں گی اور ان کی خوراک بھی گیلی ہو جائے گی اور کیڑے وغیرہ دوسرے ان کی خوراک کو کھا جائیں گے۔
اچھا، دانہ کٹھا کر کے وہ پھر اپنے گھروں میں لے جاتی ہیں۔ اب یہ امکان ہے کہ دانہ وہاں جا کر اگ جائے، تو چونٹیوں کو اللہ پاک نے یہ حکمت سکھائی ہے کہ پہلے کہ وہ دانہ ان کو لے جائیں اپنے بلوں کے اندر، گھر کے اندر، وہ اس کو توڑ دیتی ہیں کہ بعد میں ان میں وہ اگ نہ جائے۔ جب ٹوٹ جاتی ہیں، ٹوٹنے کے بعد وہ دانہ پھر وہ اگتا نہیں ہے۔ سالم دانہ ہوگا تو وہ اگے گا، توڑنے کے بعد پھر وہ نہیں اگتا۔ اس لیے وہ پہلے توڑتی ہیں، اس کو توڑنے کے بعد چونٹیاں اس کو اپنے بل میں لے جاتی ہیں، اور ان کا گھر جو بل ہوتا ہے وہ کچھ زمینوں میں اونچی جگہ پر بناتے ہیں تاکہ پانی وغیرہ وہاں پر نہ جا سکے۔ تو بارش وغیرہ یا اگر بالفرض آ جائے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، پھر وہ ان بلوں سے، اپنے گھروں سے، وہ جو گیلا ہو جاتا ہے بارش کی وجہ سے، تو وہ ان کو نکالتی ہیں، سوراخوں سے نکال کر خشک کرتی ہیں، اور اس کے بعد خشک ہونے کے بعد پھر وہ دوبارہ سوراخوں میں لے جاتی ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ ان کو ترکیبیں اور یہ ٹیکنک وغیرہ یہ کون سمجھا رہا ہے؟ ان کو کس نے یہ ساری چیزیں سمجھائی ہوئی ہیں؟ یہ لوگوں سوچیں آپ ذرا کہ اللہ پاک نے کس طرح جو ہے نا ان کو رزق دیتا ہے، اور کس طرح سے ان کو ٹیکنکس وغیرہ اللہ پاک نے ان کو یہ حکمتیں سکھائی ہیں۔ ہے کوئی دنیا کے اندر، اور کوئی دنیا کے اندر صاحب ظاہر ہے جس نے پیدا کیا ہے اس نے ان کو یہ کچھ سمجھایا ہوا ہے۔ تو یہ اس لیے ہیں، یہ اللہ پاک نے ہماری یہ نشانیاں ہیں اللہ پاک کی ارد گرد کے اندر، تاکہ لوگ سوچو کہ تمہارا کوئی پروردگار ہے، تمہارا کوئی مالک اور خالق ہے، تاکہ تم اس کی عبادت کرو اور اس کی طرف اور اس کے سامنے جھکو، اور اس کی باتوں کو اہمیت دو اوروں کے مقابلے میں، اس کا قرب ڈھونڈو۔ اور تمہیں ایک دن مرنا ہے، تو کوئی بندہ پھر یہ نہیں کہہ سکے گا کہ یا اللہ مجھے تو پتہ نہیں تھا۔ یہ دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ نشانیاں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمیں لے جاتی ہیں۔ غور فکر کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے بہت ساری نشانیاں پیدا کی ہیں، لیکن جو غور فکر نہیں کرتا، جانوروں کی طرح انسان ہو، تو اس کے لیے پھر یہ نشانیاں نہیں ہیں۔ لیکن جو انسان ہوگا وہ توجہ کرے گا کہ واقعی مجھے یہ کائنات کی چیزیں اللہ پاک کی بنائی ہوئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف مجھے جانا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا چاہیے۔ کائنات کی ہر چیز اللہ کی مانتی ہے، یہ صرف انسان ہے جو اللہ کی نہیں مانتا۔ صرف انسان اللہ کو مانتا ہے لیکن اللہ کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن کائنات کی ہر چیز اللہ کی مانتی ہے اور اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ اس طرح سے مکڑی کا جالا ہوتا ہے، آپ بھائیوں سوچیں، آپ وہ مکھیوں اور مچھروں کو، جو کمزور انسیکٹس ہیں، ان کو پکڑنے کے لیے وہ جالا جو ہے نا، وہ اس کا ذریعہ ہوتا ہے پکڑنے کے لیے، جالا وہ بناتی ہے، اور خود ان میں چھپ کر بیٹھ جاتی ہے۔ جو ہی مکھی مچھر اس میں پھنس جاتے ہیں، اس کو پکڑ کر کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ وہی تدبیر ہے جو انسان شکار کرنے کے لیے جال کا استعمال کرتا ہے۔ یہ جال ہی ہے نا، جال نے جو انسان سبق لیسن حاصل کیا، یہ مکڑی سے تو سیکھا ہے، یہ جال بننا، کہ مکڑی جس طرح سے جال بنتی ہے اور شکار کو پکڑ لیتی ہے، اسی طرح سے ہم جال بنتے ہیں اور شکار کرتے ہیں مچھلیوں کے اور جانوروں کے۔ تو یہاں سے ہی انسان نے یہ سبق حاصل کیا ہے۔ تو آج بس کچھ اتنا ہی، پھر انشاءاللہ عزیز اگلی مرتبہ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔